أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل میں لڑائی عورت کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کے درمیان جھگڑے کی اصل وجہ کیا تھی؟ جاوید چوہدری کی ایک معلوماتی تحریر۔ آپ اگر بائبل کا مطالعہ کریں تو آپ ابتدا کے باب میں حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت آدم کے ان دو بیٹوں میں صرف ایک خاتون کے لیے لڑائی نہیں ہوئی تھی، یہ دراصل جانور پالنے اور کھیتی باڑی کرنے والوں کی نفسیات کی جنگ بھی تھی۔ حابیل گڈریا تھا، وہ جانور پالتا تھا، جبکہ قابیل کسان تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ یہ دونوں کلیمہ سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ حضرت آدم کے قبیلے میں روایت تھی، فریقین تنازع کی صورت میں چڑھاوا چڑھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کا چڑھاوا قبول کر لیتا تھا وہ جیت جاتا تھا، اور دوسرا شخص فیصلے کو اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیتا تھا۔ حابیل اور قابیل بھی اپنے اپنے چڑھاوے لے کر مقدس مقام پر پہنچ گئے۔ حابیل نے بھیڑوں کا دودھ اور بھیڑ کا بچہ اللہ تعالیٰ کی نذر کیا، جبکہ قابیل نے اپنے کھیت کے خوشے اور باغ کے پھل پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا تحفہ قبول کر لیا۔ روایت کے مطابق قابیل کو اللہ کا فیصلہ قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ باغی ہو گیا اور اس نے حابیل کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ قابیل نے لڑتے لڑتے زمین سے پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پر دے مارا۔ حابیل گرا اور دم توڑ گیا۔ یوں قابیل دنیا کا پہلا قاتل اور حابیل پہلا مقتول بن گیا۔ یہ زمین پر انسان کی پہلی لاش بھی تھی۔ قابیل لاش دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کہاں اور کیسے ٹھکانے لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کو اس کی مدد کے لیے بھجوایا۔ قابیل کے سامنے ایک کوا آیا اور پھر دوسرا کوا۔ دوسرے کوے نے پہلے کوے کو چونچ مار مار کر قتل کر دیا اور پھر زمین میں ایک گڑھا بنایا اور کوے کو گھسیٹ کر گڑھے کے اندر پھینک دیا اور چونچ کے ساتھ گڑھا بھر دیا۔ قابیل نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کو دفن کر دیا۔ حابیل اور قابیل کی یہ لڑائی ایک غار میں ہوئی تھی۔ یہ غار دمشق کے مضافات میں پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ مجھے اس میں جانے کا اتفاق ہو چکا ہے۔ زمین پر آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ وہ چھوٹا سا پتھر ہے، لیکن 2-3 لوگ مل کر بھی وہ پتھر نہیں اٹھا سکتے۔ مجھے حابیل کے مزار پر حاضر ہونے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ یہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ مزار کے برآمدے سے دور نیچے وادی میں دمشق شہر نظر آتا ہے۔ یہ جگہ خانہ جنگی کے زمانے میں داعش کے قبضے میں چلی گئی تھی اور وہاں سے شہر پر گولہ باری کرتے تھے۔
یہ اب شامی فوج کے پاس ہے۔ حضرت حابیل کے مزار کے بالکل سامنے توپیں لگی ہیں اور فوجی بیرکیں بنی ہیں۔ میں قصے کی طرف واپس آتا ہوں۔ ہم حابیل اور قابیل کے واقعے سے 3 سبق اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلا سبق گڈریا ذہنیت ہے۔ جانور پالنے والے لوگ متوکل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے تمام انبیاء کرام جانور پالتے رہے۔ یہ زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں گڈریے رہے۔ دوسرا سبق کسان ذہنیت۔ دنیا کے زیادہ تر کسان سخت مزاج، کینہ پرور اور دشمن دار ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں اسی لیے دیہاتی علاقوں میں لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری اور نسلی فسادات کے زیادہ واقعات پیش آتے ہیں۔ کسانوں کی لڑائیاں نسلوں تک چلتی ہیں۔ یہ عصبیت کے بغیر بھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تاجر یا صنعت کار بہت کم بھائی کا دشمن بنتا ہے، لیکن کسان ضرور ہوتے ہیں۔ اور تیسرا سبق کوا ہے۔ دنیا میں پرندوں کی 18,000 اقسام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قابیل کو سمجھانے کے لیے صرف کوا بھجوایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کوا پرندوں میں طویل العمر ہوتا ہے۔ یہ عموماً 300 سال تک زندہ رہتا ہے۔ آپ کو کووں کی بہت لاشیں ملیں گی۔ کوے دشمن سے بچنے کا فن بھی جانتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کالونی بنا کر گروپ میں رہتے ہیں۔ یہ خوراک کے لیے پہلے ایک کوے کو بھجواتے ہیں۔ وہ تمام چیزوں کو ٹھونگے مار کر چیک کرتا ہے۔ دوسرے کوے دور بیٹھ کر مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ پہلا کوا اطمینان کے بعد سگنل دیتا ہے اور پھر آدھے کوے زمین پر اتر کر دانا چگتے ہیں اور دوسرے درختوں پر بیٹھ کر ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ جو ہی خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، اور دانا چگنے والے کوے خطرے سے مخالف سمت میں اڑ جاتے ہیں۔ پہلے بیج کے سیر ہونے کے بعد وہ درختوں کی چوٹی پر بیٹھ کر نگرانی کا کام شروع کر دیتا ہے اور پھر دوسرا بیج دانا چگنے لگتا ہے۔ یہ خطرے میں اس قدر زور سے چیختے ہیں کہ پورے علاقے میں موجود کووں تک خطرے کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ آپ کسی کوے پر ایک بار گولی چلا دیں، 5 سال تک کوئی کوا اس علاقے میں داخل نہیں ہوگا۔ کوے اپنے طویل عمری کی وجہ سے علاقے کے تمام لوگوں، ان کے رشتہ داروں، ان کے گھروں اور ان کی گلیوں تک سے واقف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کا کوئی رشتہ دار جب بیمار ہوتا ہے یا ان کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو کوا ڈاکیا بن کر اس خاندان کو اطلاع دے دیتا ہے۔ یہ باؤنڈری وال پر بیٹھ کر چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ان کی اپنی زبان میں بتاتا رہتا ہے، آپ کھانا بڑھا لیں، آپ کے مہمان آ رہے ہیں، اور آپ کا فلاں رشتہ دار بیمار ہے، وہ چند دن کا مہمان ہے۔ ہمارے دیہات کے زیادہ تر بزرگ کووں کا یہ پیغام سمجھتے ہیں، چنانچہ کوا جو ہی بولنا شروع کرتا تھا یہ پیغام سمجھ کر تیاری شروع کر دیتے تھے۔ پنجابی میں اسے سمجھدار کووں کو سیانہ کاں کہتے ہیں۔ سیانہ کاں کی اصطلاح دنیا کی تمام زبانوں میں موجود ہے۔ کوے تجربے کی علامت بھی ہوتے ہیں۔